اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ تو جان لیجئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں کیا۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اور جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے جب سنا کہ کوئی ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، بتوں کی عبادت مت کرو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی۔ ان صحابی نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہیں، ان کے تیور کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ان صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر خیریت، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج میں مسلمانوں کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، آج میں ان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یعنی نہ رہے گی باس نہ بجے گی بانسری۔ ان صحابی نے فرمایا، عمر پہلے آپ اپنی گھر کی تو خبر لیجئے، آپ کی بہن خود اسلام لا چکی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ دروازے پر پہنچے تو ان کو قرآن کی آواز سنائی دیا۔ جب ان کے بہنوئی نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو ان کے بہنوئی چھپ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے تو اپنی بہن سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بہن پر بے تحاشا برس پڑے اور بہن کو خوب مارا، اتنا مارا کہ بہن کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گئے۔ جب بہن کو تھوڑا سا ہوش آیا تو بہن بھی عمر کی بہن تھی، جس ماں کا دودھ حضرت عمر نے پیا تھا اسی ماں کا دودھ ان کی بہن نے بھی پیا تھا۔ ان کی بہن نے فرمایا، عمر تمہیں جو ظلم و ستم کرنا ہے تم کر لو، تمہیں جو میرے اوپر جبر کرنا ہے تم کر لو، ہاں میں اسلام لا چکی ہوں، تم میرے جسم سے میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے میرے ایمان کو نہیں نکال سکتے ہو، ہاں میں پیغمبر اسلام پر ایمان لا چکی ہوں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ اپنی بہن سے کہا، بہن مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا، پہلے آپ نہا لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نہا لیا تو بہن نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں ہی پڑھی تھی کہ ان کا پتھر جیسا دل بالکل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اپنی بہن سے کہنے لگے، مجھے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں لے چلو، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ ان کے بہنوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے۔ جب آگے بڑھے تو صحابہ کرام نے کھڑکی سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہے ہوں گے تو بہت اچھا، اگر ان کا ارادہ غلط ہوا تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہی تھا کہ پورا ماحول اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا رعب و دبدبا تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے تو لوگ چھپ کر عبادت کرتے تھے، لوگ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو تلوار لے کر باہر نکلے
اور لوگوں کے درمیان میں اعلان کرنا شروع کیا کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس کو اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہو، وہ آئے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے۔ تو حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت، قوت ملی کہ مسلمان پہلے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سر عام مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ عجیب روب و دبدبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان بھی وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کے ابو طعنہ دیا کرتے تھے کہ عمر تو بھی زندگی میں کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اس عمر نے صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ ہوا پر، اسی طرح آگ پر، دریا پر، ان سب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ جب دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا اور وہ بہہ نہیں رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور کسی سے کہا جا کر اس میں ڈال دو۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، ورنہ عمر کو تیری ضرورت نہیں۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، 1400 صدی گزر گئی ہے، آج بھی دریا پوری شان سے بہہ رہا ہے۔ عجیب روب و دبدبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ضرب مارا اور زمین سے کہا اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل کو، انصاف کو قائم نہیں کیا؟ زلزلہ ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ